یہ ایسا موضوع ہے کہ اگر انسان کو یہ چیز حاصل ہو جائے تو اس کے سارے مسائل اور اس کی ساری پریشانیاں دور ہو جائیں۔ دنیا میں لوگ پریشان ہوتے ہیں مختلف چیزوں کی وجہ سے، پیسوں کی کمی کی وجہ سے بھی لوگ پریشان ہوتے ہیں، کچھ لوگ عہدے نہ ملنے کی وجہ سے بھی پریشان ہوتے ہیں، کچھ لوگ جو ہیں وہ مال و جائیداد کی کمی کی وجہ سے بھی پریشان ہوتے ہیں، لیکن مومن اہل ایمان سب سے زیادہ اپنے گناہوں کی وجہ سے پریشان ہوتے ہیں۔ ان کو ان کی معصیتیں، ان کے گناہ، ان کی نافرمانیاں بہت بڑی نظر آتی ہیں۔ یہ فرق بیان کیا گیا کہ اہل ایمان کے گناہ اگر مکھی کے برابر ہوں تو وہ ان کو پہاڑوں کے برابر نظر آتے ہیں، اور اہل معصیت کے گناہ اگر پہاڑوں کے برابر ہوں تو ان کو مکھی کے برابر نظر آتے ہیں۔ یہ بہت بڑا فرق ہوتا ہے۔ کچھ لوگوں کو جب دلوں کے اوپر غفلت کی چادر تنی بھی ہوتی ہے تو ان کو بڑے بڑے گناہ چھوٹے لگتے ہیں، معمولی لگتے ہیں، اور بہت ہی بے پرواہی کے ساتھ اس بات کو اڑا دیتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے، اللہ بخشنے والا ہے۔ یہ باتیں بالکل درست ہیں، لیکن اس کا جو مطلب لیا گیا ہے یا اس سے جو سہارا لیا جا رہا ہے یا جس طرح گناہوں کو جسٹیفائی کیا جا رہا ہے وہ غلط ہے۔ جن کے دلوں میں اللہ جل شانہ ایمان عطا فرماتے ہیں ان کو چھوٹے گناہ بڑے لگتے ہیں، کیونکہ یہ خیال آتا ہے کہ یہ معصیت کس ذات کی ہوئی ہے۔ اس سے اس کا بہت بڑا تعلق ہے کہ یہ گناہ اللہ جل شانہ کی معصیت ہوئی ہے، تو جتنی بڑی ہستی ہے تو اتنا بڑا وہ قصور بڑا سمجھا جائے گا۔ یہ ایک آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی سورہ کہف کی کہ اللہ جل شانہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، کہ حبیب اپنے آپ کو ان لوگوں کے پاس بیٹھنے کا پابند کیجئے جو اپنے رب کو صبح و شام یاد کرتے ہیں۔ یریدون وجہہ ولا تعد عیناک عنہم، اور یہ جو صبح و شام ان کا بیٹھنا ہے اللہ تعالیٰ کے پاس، یہ اللہ کی رضا چاہتے ہیں، اخلاص کے ساتھ اللہ سے ان کو تعلق ہے، اس کی بنیاد کے اوپر یہ بیٹھتے ہیں۔ ولا تعد عیناک عنہم، ان سے کبھی بھی نگاہیں مت پھیریے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب یہ آیتیں نازل ہوئیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلاش میں نکلے کہ وہ کون لوگ ہیں جن کے ساتھ بیٹھنے کا مجھے کہا جا رہا ہے۔ تو نکلے تو مسجد کے کونے کے اندر کچھ لوگ بیٹھے ہوئے نظر آئے جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہے تھے۔ تو آپ نے ان سے پوچھا کہ تم لوگ کس چیز نے تم لوگوں کو یہاں بٹھایا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم اللہ کو یاد کر رہے ہیں، اللہ کا نام لے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ، اور بعض روایات کے اندر ان کا حلیہ بھی آتا ہے کہ وہ پراگندہ بال اور ان کے کپڑے بھی پرانے، یعنی غربا صحابہ تھے، غریب صحابہ تھے۔ تو آپ نے فرمایا کہ تمام تعریفیں اللہ جل شانہ کے لیے کہ جس نے میری امت میں ایسے لوگ پیدا کیے کہ پھر مجھے ان کے ساتھ بیٹھنے کا حکم عطا فرمایا، مجھے کہا کہ ان کے ساتھ بیٹھو۔ تو یہ چیز کیا ہے جس کی بنیاد پر کہا جا رہا ہے؟ یہ کس طبقے کی حوصلہ افزائی ہو رہی ہے؟ ان لوگوں کی جو اللہ جل شانہ کو صبح و شام یاد کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا نام لیتے ہیں۔ اس میں بڑی چیز کیا ہے؟ اس میں بڑی چیز اصل میں یہ ہے کہ جب انسان اللہ جل شانہ کا نام زبان سے لیتا ہے، زبان سے نام لیتے 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 یہ نام اس کے دل میں اتر جاتا ہے۔ کہتے ہیں اذا تکرر تقرر فی القلب، تکرر کہتے ہیں زبان سے تکرار کرنے کو، اور تقرر قاف کے ساتھ عربی میں کہتے ہیں دل کے اندر جاگزیں ہو جانے کو، دل کے اندر اتر جانے کو، کہ جب کسی چیز، کسی نام کی مالا زبان سے بھی جپی جائے اور زبان سے بھی اس کا بار بار نام لیا جائے تو اس چیز کی حقیقت دل کے اندر اتر جاتی ہے، اور ایسی اتر جاتی ہے کہ اس کے مظاہر آپ دنیا کے اندر بھی دیکھتے ہیں۔ کتنے ڈاکٹرز یہ بتاتے ہیں، کتنے لوگ یہ بتاتے ہیں کہ جو کنڈکٹرز کسی ایک شہر کا نام بار بار لیتے ہیں سواریاں بٹھانے کے لیے، کبھی یہ جب بیمار ہو کے اسپتالوں میں آتے ہیں اور ان کے اندر نیم مدہوشی کی کیفیت ہوتی ہے تو ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اس کیفیت میں یہ انہی شہروں کے نام لے رہے ہوتے ہیں جیسے اڈے کے اوپر یہ سواری بٹھا رہے ہیں، حالانکہ اب یہ ہسپتال کے اندر پڑا ہوا ہے، لیکن چونکہ اس نے اس نام کو اتنا لیا ہے، اتنا لیا ہے، اتنا لیا ہے۔ جس طرح آپ نے اڈوں کے اوپر کنڈکٹر دیکھے ہوں گے نا، وہ کس کثرت کے ساتھ نام لیتے ہیں جس شہر کی وہ سواری بٹھا رہے ہوتے ہیں۔ تو جب کبھی ان کے اوپر بیماری کی وجہ سے مدہوشی طاری ہوتی ہے تو وہ بیماری کے اندر بھی اسی شہر کا نام لیتے ہیں۔ اچھا، ایک اور تجربہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس چیز کا نام انسان جاگتے ہوئے کثرت کے ساتھ لے، بسا اوقات خواب کے اندر بھی پھر اس کا نام لیتا ہے۔
اور اسی کو پکارتا ہے جس کو بہت زیادہ پکارا. ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو ہم دیکھتے تھے، ان کو جب بیماری بخار آتا تھا تو ان کو ان کی نانی نے پالا تھا، زیادہ ان کے پاس رہے تھے، بچپن میں ان کو بہت پکارا تھا. آخری عمر کے اندر بھی والد صاحب کو ہم دیکھتے تھے کہ جب بیماری میں نیم بدہوشی کسی کیفیت ہوتی تھی تو اپنی نانی کو پکارا کرتے تھے، ان کا نام لیا کرتے تھے. تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ زبان سے لیے گئے نام دل کے اندر اتر جاتے ہیں اور مدتوں رہتے ہیں. خدا جو نانی نے، والد صاحب کا جو انتقال ہوا تو ان کی 63 سال عمر تھی، یہ انہوں نے نانی کو جو پکارا ہوگا کوئی 5 6 7 8 سال کی عمر میں، تو 50 سال بعد بھی انسان بھولتا نہیں، حالانکہ خود بچوں والا ہو جائے، نواسوں پوتوں والا ہو جائے، لیکن اس کو وہ چیز یاد ہے. تو اللہ جل شانہ کا یہ تو نام ہے، انسانوں کے نام لینے کا اور جگہوں کے نام لینے کے یہ اثرات ہیں. تو جو لوگ اللہ کا نام لیتے ہوں گے بیٹھ کر، اس کا کیا اثر ان کے دل کے اوپر مرتب ہوتا ہوگا اور اس کی کیا کیفیات پیدا ہوتی ہوں گی. یہ میں نے آج اسی حوالے سے میں قرآن پاک کو دیکھ رہا تھا تو تقریباً کوئی یہ 11-12 آیتیں ایسی ارتجالاً دیکھتے دیکھتے سامنے آئیں جس کے اندر خاص طور پر اللہ جل شانہ نے تاکید فرمائی ہے کہ مسلمانوں کو کہ وہ اللہ تعالیٰ کا نام لیا کرے، اللہ کا ذکر کیا کرے، اللہ کو یاد کیا کرے. یہ مسائل کا حل ہے انسان ہے. کیسے حل؟ کہ دنیا میں جتنی نافرمانیاں ہوتی ہیں، جتنے گناہ ہوتے ہیں، جتنی معصیتیں ہوتی ہیں، جتنی اللہ تعالیٰ سے دوری پیدا ہوتی ہے، وہ اللہ کو بھول جانے کی وجہ سے ہوتی ہے. جب لوگوں کو اللہ یاد ہوتا ہے اپنی عظمت سمیت، تب انسان کے بڑھے ہوئے قدم رک جاتے ہیں، انسان کی زبان پر آئی ہوئی باتیں ٹھہر جاتی ہیں. کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ لوگ شدید غصے کے اندر ہوتے ہیں اور ایک بھرپور ریئیکشن ظاہر کرنا چاہتے ہیں، اپنے اس غصے کا اظہار کرنا چاہتے ہیں، لیکن آپ نے عربوں کے اندر پتہ نہیں دیکھا ہوگا یا نہیں، عربوں کے اندر جب ان کی آپس میں لڑائی ہو جائے یا 2 بندوں کی لڑائی ہو جائے تو تیسرا بندہ جو وہاں آتا ہے وہ ایک دم زور سے کہتا ہے کہ صلی علی الحبیب، حضور پہ درود بھیجو. تو وہ صلی علی الحبیب کے جواب میں بندہ لازماً کہتا ہے اللہم صلی علی سیدنا محمد. اتنا کہنے سے تجربہ یہ ہے کہ لوگوں کا غصہ ختم ہو جاتا ہے. عام طور پر آپ کبھی بھی کہیں دیکھیں ان کے 2 بندوں کی لڑائی ہے تو تیسرا بندہ درمیان میں آ کے دونوں سے کہے گا کہ درود پڑھو، کیونکہ اس میں بھی اللہ کا نام بھی ہے، اس کے حبیب کا نام بھی. اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ غصہ انسان کا تھم جاتا ہے. اسی طرح بہت سے موقع ایسے آتے ہیں انسان کی زندگی کے اندر کہ جہاں اللہ کا خوف روک دیتا ہے، اللہ کا خیال روک دیتا ہے انسان کو بہت سارے ایسے کاموں سے کہ اگر اس وقت میں اس کو اللہ کا خیال نہ آئے تو روکنے والی کوئی چیز نہیں ہوتی. تو یہ جو ذکر کے فضائل آئے ہیں اس وجہ سے آئے ہیں کہ یہ ذکر کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ جل شانہ کا یہ خیال اور اللہ تعالیٰ کا یہ دھیان انسان کو مستقل نصیب ہو جاتا ہے. 24 گھنٹے اس کو رہتا ہے، سوتے ہوئے بھی، جاگتے ہوئے بھی، چلتے ہوئے بھی، پھرتے ہوئے بھی، اور اپنا کام کرتے ہوئے بھی، دکان کے اندر بیٹھے ہوئے بھی، سودا بیچتے ہوئے بھی، دفتروں کے کام کرتے ہوئے بھی، ہر قسم کے کام کرتے ہوئے انسان کو اللہ جل شانہ کا خوف مستحضر رہتا ہے. اور ایسے لوگوں کو آپ نے اپنے معاشرے کے اندر دیکھا بھی ہوگا کہ وہ چاہے جس منصب پر بھی ہوں، جس کام کے اندر بھی ہوں، جن چیزوں کے اندر بھی ہوں، وہ ہر وقت ایسے لگتا ہے. میں نے بعض لوگوں کو دیکھا ہے اور ان کی بڑی اچھی عادت دیکھی ہے، بڑے افسروں کو، یعنی فوج کے بھی بڑے جرنیلوں کو، بعض کو میں نے دیکھا ہے، سول سیکرٹری لیول کے اور کمشنر لیول کے دوستوں کو، بعض افسروں کو دیکھا ہے کہ ان کی بعض آدمی مجھے بڑی تعجب بھی ہوتا ہے کہ دیکھیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان ہر سطح پر اللہ کو یاد رکھ سکتا ہے کہ وہ باوضو رہتے ہیں. اور بعضوں کو میں نے دیکھا ہے کہ اپنی دفتروں کے اندر اپنی کرسی کی نشست قبلہ رخ رکھتے ہیں، وضو کر کے قبلہ رخ ہو کر اپنے دفتروں کے اندر بیٹھتے ہیں، حالانکہ بڑے بڑے منصبوں پر ہوتے ہیں. اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ اس بات کا ہر وقت استحضار رکھنا چاہتے ہیں کہ ہم اللہ جل شانہ کی نگاہوں کے اندر ہیں. اور یہ کتنا ضروری ہے. اور زبان پر اللہ کا ذکر، جیسے ہی موقع ملتا ہے زبان پر اللہ کا ذکر جاری، جب موقع ملتا ہے زبان پر اللہ کی یاد جاری. اس سے یہ وہ مسلمان ہے جس کی 24 گھنٹے کی زندگی دین بنتی ہے، کیونکہ ہر وقت اللہ کا دھیان ہے اس کو، ہر آن ہر گھڑی اس کو یہ احساس ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی نگاہوں کے سامنے. اچھا، یہ ہم چاہتے تو ہم سارے ہیں یہ کہ اس طرح ہو جائے، ہمیں ایسا حاصل. حقیقت یہ ہے، آپ دیکھیں کہ انسان کتنا عجیب ہے کہ اگر اس کو اللہ کو یاد کرنے کی، اللہ کا دھیان رکھنے کی مشق ہو جائے تو وہ دفتروں اور بازاروں میں بھی اللہ کو یاد کر لیتا ہے. اور جب یہ مشق نہ ہو تو پوری نماز میں بھی بعض اوقات اللہ کا دھیان نہیں آتا.
نماز پوری ہو جاتی ہے. تکبیر تحریمہ امام کے پیچھے پیچھے جو امام کر رہا ہے, مقتدی کر رہا ہے, کرتے 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 سلام بھی پھیر دیا. کبھی انسان غور کرے, بہت دفعہ آپ محسوس کریں گے کہ پوری نماز میں اللہ تعالیٰ کا دھیان نہیں آتا, کیونکہ وہ ایک عادت سی ہے, وہ اس کے اندر جو کچھ پڑھنا ہے وہ یاد ہے زبانی, یا امام کے پیچھے ہیں تو ویسی خاموشی ہے, تو وہ ایک پریکٹس ہے جو ہوتی رہتی ہے اور نماز گزر جاتی ہے. کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کا تعلق قلب کے ساتھ ہے. دل اگر اللہ تعالیٰ سے لگا ہوا ہے تو دکان کے اندر بیٹھ کے بھی لگا ہوا ہوگا اور دفتر میں بھی لگا ہوا ہوگا, اور اگر اللہ سے نہیں لگا ہوا تو مسجد کے اندر بھی نہیں لگا ہوا. مسجد میں بیٹھا ہوگا بندہ عادت کے طور پر. ادھر عادت اور عبادت کے درمیان یہ فرق کیا گیا ہے نا, کہ عبادت کے اندر تو دل کی ایک قوت بھی چاہیے ہوتی ہے. دیکھیں اللہ جل شانہ نے قرآن کی جو آیات اس میں سامنے آئی, ایک تو یہ کہا کہ مومنین کی ایک صفت یہ بیان کی کہ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا, وہ لوگ جو اللہ جل شانہ کو یاد کرتے ہیں کھڑے ہو کر بھی, قیاماً, وقعودا بیٹھ کر بھی, وعلی جنوبہم اور اپنے پہلو کے بل بھی, لیٹ کر بھی اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں. اور وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, اللہ کو یاد کرنے کے ساتھ ساتھ, اللہ کا نام لینے کے ساتھ ساتھ وہ اس زمین و آسمان کی تخلیق اور وجہ تخلیق اور اس کے مقاصد کے اوپر غور کرتے رہتے ہیں. سوچتے ہیں اللہ نے کیوں پیدا کیا زمین و آسمان کو, ہمیں کیوں پیدا کیا, زمین و آسمان کو کیوں پیدا کیا. اس سوچ و بچار کے نتیجے کے اندر وہ ایک نتیجے پر پہنچتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ربنا ما خلقت ھذا باطلا, یا اللہ تو نے اے ہمارے رب تو نے یہ سب کچھ بے فائدہ نہیں پیدا کیا. ما خلقت ھذا باطلا, یہ بے فائدہ نہیں ہے کسی بھی. سبحانک, تمام تعریفیں اور پاکیاں تیرے لیے. فقنا عذاب النار, یا اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے اپنی آخرت کے بارے میں. اسی طرح ایک اور جگہ اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا. اس آیت کے ذیل کے اندر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ باقی جتنی عبادات کا حکم دیا ہے اللہ پاک نے, ان عبادات کی کوئی نہ کوئی تحدید بھی کی ہے. مثلا کہا ہے کہ نماز کا حکم دیا ہے تو ان نماز دن میں 5 دفعہ ہے اور اس کے اوقات بھی متعین ہیں. اگر روزے کا حکم دیا ہے تو اس کا مہینہ بھی متعین ہے, تعداد بھی متعین ہے. اگر حج کا حکم دیا ہے تو اس کی تعداد بھی متعین ہے کہ زندگی میں ایک بار ہے, اور مہینے اور وقت بھی متعین ہے, جگہ بھی متعین ہے کہاں پر حج ہوگا. کہا کہ ایک عبادت صرف ایسی ہے کہ جس کی نہ تعداد متعین ہے, نہ وقت متعین ہے, نہ جگہ متعین ہے, اور بس یہ کہا گیا ہے کہ کثرت سے کرو اور خوب کرو. کہا کہ وہ ذکر اللہ ہے. اور اس آیت کو پھر پڑھا ابن عباس نے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا, کہ زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو. وسبحوہ بکرۃ واصیلا, بکرۃ وعشیہ بھی قرآن کے اندر آتا ہے کہ صبح و شام کے اوقات کے اندر خاص طور پر اللہ جل شانہ کا ذکر کرو. ایک اور جگہ اللہ جل شانہ یہ فرماتے ہیں کہ استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ, کہ ان لوگوں کے اوپر جب شیطان غالب ہوا, شیطان کو جب غلبہ حاصل ہوا تو اس نے کیا کیا, شیطان کے غلبے کی نشانی کیا ہوئی, فانساہم ذکر اللہ, ان کو اللہ کا ذکر بھلا دیا, اللہ کی یاد بھلا دی, اللہ کی یاد سے غافل کر دیا, ان کو مکمل بے پرواہ کر دیا اللہ تعالیٰ سے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ اولئک حزب الشیطان, اور ایسے لوگ جو اللہ کی یاد سے غافل ہو جائیں, اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل ہو جائیں, یہ شیطان کا ٹولہ ہے. کیونکہ انسان کے دل کے اندر, دل ایسی چیز ہے انسان کا جو قلب ہے کہ یہ خالی نہیں ہوتا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہ خالی ہو. تو دو میں سے کسی ایک چیز سے یہ ضرور بھرا ہوا ہوگا, یا تو یہ اللہ کی یاد اس میں ہوتی ہے, جتنی اللہ کی یاد سے یہ خالی ہوتا چلا جاتا ہے اتنا اس کے اوپر شیطان اور نفس کے تقاضے اس پہ غالب آتے جاتے ہیں. وہ دوسری چیز, یعنی یہ ویکیوم خالی نہیں رہتا, کوئی نہ کوئی چیز اس کے اندر ضرور ہوتی ہے. تو شیطان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ اس کے دل کو کسی طریقے سے بھی غافل کر دے. آپ نے وہ حدیث شریف سنی ہوگی کہ جب شیطان انسان کے دل کے قریب, کہتے ہیں شیطان کی ایک سونڈ ہے اور اس کی ایک نوک ہے سوئی کی طرح کی, کہ انسان کے دل کے قریب اس کو رکھتا ہے, اور اس موقع کی تلاش کے اندر ہوتا ہے کہ کیسے موقع ملے تو میں اپنی یہ سوئی, اپنے سونڈ کی یہ سوئی اس کے دل کے اندر انجیکٹ کر دوں. تو کہتے ہیں جیسے ہی اس کو موقع ملتا ہے کہ آدمی اللہ سے غافل پاتا ہے, اس کو اللہ کی یاد سے, تو فوراً یہ اس سوئی کو اس کے دل کے اندر داخل کر دیتا ہے, اور اس کے نتیجے کے اندر یہ ذریعہ ہوتا ہے شیطان کا انسان کے دل کے اندر وساوس پیدا کرنے کا. اب وسوسے پیدا ہوتے ہیں,
آپ نے دیکھا ہوگا لوگ وسوسوں سے کتنے پریشان ہوتے ہیں، آتے ہیں کہ ہمارے دل میں کبھی یہ خیال آتا ہے، کبھی یہ خیال آتا ہے، کبھی یہ خیال آتا ہے، اور یقین جانیے کہ اتنے یہ پریشان کن وسوسے ہوتے ہیں بعض. میرے پاس کثرت کے ساتھ وہ لوگ آتے ہیں جو اپنے وساوس سے اس قدر پریشان ہو جاتے ہیں بعض اوقات کہ کہتے ہیں ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم خودکشی کر لیں. اتنے ہمیں برے برے خیالات ہمارے دل کے اندر آتے ہیں پاکیزہ ہستیوں کے بارے میں، اللہ جل شانہ کے بارے میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، اور چیزوں کے بارے میں. اب یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ شیطان کی وہ جو سوئی اس نے دل میں ڈال دی ہے، یہ اس کے نتائج اور اثرات ہیں. اور اس سے بچنا اور اس سے اپنے آپ کو ایک طرح سے بچانا، یہ واقعی بڑا مجاہدے کا کام ہوتا ہے. اور سوائے ذکر اللہ کے آپ بتائیں کیا صورت ہو سکتی کہ ایک انسان کہے کہ میرے دل سے پر سے شیطان کا یہ سایہ ہٹ جائے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب شیطان غالب ہوگا تو فَأَنْسَاهُمْ ذکر اللہ، اللہ کا یاد بھلا دے گا ان کو. اسی طرح ایک جگہ اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ انما یرید الشیطان ان یوقع بینہم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر، کہ جب شیطان ان دو کام بتائے، یہ جو آپ کو معاشرے میں اختلاف نظر آتا ہے، لوگوں کے درمیان آپس میں تعلقات کی خرابی نظر آتی ہے، یا گھروں کے اندر خرابی نظر آتی ہے، یا کسی قسم کا بھی اختلاف اور انتشار جو نظر آتا ہے، اس کی بڑی عجیب وجہ اس قرآن کے اندر بتائی ہے کہ جب شیطان، یہ ظاہر بات ہے اختلاف تو شیطان کی طرف سے، اور شیطان اس کی کوشش کرتا ہے. احادیث میں آتا ہے کہ شیطان اپنے چھوٹی ذریت کا، اپنے چیلوں چانٹوں کا، اپنے جس کو اردو کے اندر شیطان کے بچوں کو شتونگڑا کہتے ہیں، جیسے کہ بلی کے بچے کو بلونگڑا کہتے ہیں، تو یہ اپنے ان شتونگڑوں کو شیطان بھیجتا ہے، پوری دنیا میں ان کی تشکیلات کرتا ہے، بھیجتا ہے کہ جاؤ اور لوگوں کو گمراہ کرو، بہکاؤ. تو یہ لوگ چلے جاتے ہیں. شام کو، رات کو یہ لوگ پھر دوبارہ اکٹھے ہوتے ہیں شیطان کے ہیڈ کوارٹر میں، کہ پانی کے اوپر وہ جگہ ہے کہیں دنیا کے اندر، کسی سمندر کے اندر. تو کہا کہ وہاں جب یہ اکٹھے ہوتے ہیں تو شیطان پوچھتا ہے ہاں بھی سناؤ آج کی کارگزاری کیا ہے، سارا دن کیا کیا. تو سارے بتاتے ہیں میں نے ایک سے چوری کروائی، میں نے ایک، دوسرا کہتا ہے میں نے یہ کام کیا، میں نے ایک کو اس طرح وسوسہ ڈالا، ایک کو میں نے نماز سے روکا، ایک کو میں نے صدقے سے روکا، کسی کو اس کام سے روکا، اس کام سے روکا. تو ایک شتونگڑا کہتا ہے کہ میں نے میاں بیوی کے درمیان اختلاف ڈال دی. تو شیطان اس کو گلے سے لگاتا ہے، کہتا ہے اصل کام تم نے کیا، یہ تم نے ایسا کام، اس اختلاف کی وجہ سے تم نے ایک ایسا کام کیا، اس کے اب اور اثرات اور نتائج اور دور تک جائیں گے. یعنی یہ اختلاف اور انتشار اور آپس کے اندر بغض اور عداوت، یہ ایسی چیز ہے کہ یہ دو بندوں تک محدود نہیں ہے، یہ آگے دور تک اس کے اثرات اور اس کے نتائج جائیں گے. اس پر وہ خوش ہوتا ہے کہ اصل کام تم نے کیا، ان باقیوں نے وقتی کام کیے اور تم نے بڑا پکا کام اور دائمی کام تم نے کیا. تو قرآن نے کہا ہے کہ شیطان کیسے عداوت ڈالتا ہے. انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء، کہ جب شیطان تمہارے درمیان عداوت اور تمہارے دلوں کے درمیان بغض اور تمہارے لیے ایک دوسرے کے لیے نفرت اور عدم برداشت جب ڈالتا ہے تو مدد کس سے لیتا ہے؟ فی الخمر والمیسر، جوئے اور شراب سے. عداوت اور بغضاء کی ایک بڑی جو کہ سبب جو بنتا ہے جوا اور شراب. اور دو کام تو یہ ہے جو کرواتا ہے، دو کام کرواتا ہے، دو کاموں سے روکتا ہے. دو کام نہیں کرنے دیتا اور دو کرنے دیتا ہے. نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ عداوت والبغضاء، دشمنی اور دلوں کے اندر بغض، دلوں کی تنگی، ایک دوسرے کے لیے عدم برداشت. تو جو دو کام کرواتا ہے، جوئے کے اندر انسان کو لگاتا ہے. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ جوئے خانوں کے اندر بڑی بڑی لڑائیاں ہوتی ہیں، بڑے بڑے فساد ہوتے ہیں، اور یہ باہر کے ملکوں کے اندر بھی ہوتے ہیں، بڑے مہذب ممالک کے اندر بھی ہوتے ہیں جہاں پر بچوں کے جوئے پر پابندی نہیں ہے وہاں پر. تو جوا خانے کا مطلب ہوتا ہے جھگڑے کا گھر جہاں جھگڑا ہوتا ہے. اور اسی طرح شراب خانوں کے اندر غل غپاڑا بھی ہوتا ہے، چیزیں ہوتی. تو کہا کہ جو دو کام کراتا ہے وہ خمر اور میسر، جوا اور شراب. وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ، اور جن دو کاموں سے روکتا ہے، ایک اللہ کے ذکر سے اور ایک نماز سے. کہ نماز اور اللہ کے ذکر سے جو بندہ رک جائے اور جوئے اور شراب کے اندر پڑ جائے، شیطان کا کام پورا ہو جاتا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ بس اب اس انسان کو میں نے سراپا شر بنا دیا، یہ جو کچھ بھی کر لے. اللہ تعالیٰ اس سے فرماتے ہیں فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، تم رکو گے اس سے یا نہیں رکو گے؟
اسی طرح ایک آیت ہے کہ اللہ جل شاہ نے فرمایا کہ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، کہ اللہ کے بندے ایسے بھی ہیں جن کو ان کی تجارت اور ان کی بیع، خرید و فروخت، مطلب یہ کہ تاجر ہیں، بازار میں بیٹھنے والے لوگ ہیں، خرید و فروخت کرتے ہیں. خرید و فروخت اور تجارت کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا مشغولیت بہت زیادہ ہوتی ہے. ایک گاہک آ رہا ہے، ایک جا رہا ہے، کسی سے بات ہو رہی ہے، ڈیلر سے بات ہو رہی ہے، سپلائر سے بات ہو رہی ہے. عام طور پر تاجروں کو آپ جا کے دیکھیں، جتنی اس کی تجارت بڑی ہوگی تو اس کی ذہنی مشغولیت بہت زیادہ ہوگی. ایک وقت کے اندر 4 فون اٹھائے ہوئے ہوتے ہیں، ایک پر ایک بات ہو رہی ہے، دوسرے پہ دوسری بات ہو رہی ہے، کسی سے کیا ہو رہا ہے، تو ظاہر بات دیکھنے کے اندر وہ بہت مشغول نظر آ رہا ہوتا ہے. قرآن کہتا ہے کہ لیکن ایسے مرد بھی ہیں، ایسے رجال بھی ہیں، لا تلہیہم تجارت ولا بیع، کہ جن کی تجارت اور ان کی خرید و فروخت ان کو نہیں روکتی. کس سے نہیں روکتی؟ عن ذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے نہیں روکتی. یہ وہاں بیٹھے ہوئے بھی گویا اللہ جل شانہ کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں. حاجی امداد اللہ صاحب کے بارے میں بھی آتا ہے، بعض اور بزرگوں کے بارے میں بھی آتا ہے کہ انہوں نے ایک نوجوان تاجر کو دیکھا بازار کے اندر، باہر بیت اللہ کے اندر، کہ ایک تاجر ہے، کپڑا بیچ رہا ہے بازار کے اندر. تو انہوں نے، اللہ والوں کی نگاہ ہوتی ہے، انہوں نے اس کے دل کی طرف جب نگاہ کی تو وہ کہتے ہیں اس کے ہاتھ میں گز تھا اور تھان ناپ رہا تھا، لیکن اس کا دل بیت اللہ کے اندر تھا وہ باہر، اور دکان میں بیٹھا ہوا تھا، اپنے ناپ رہا تھا کپڑے کو. تو کہا جب اس کے دل پہ نگاہ کی کہ اس کی توجہ کس طرف ہے، تو ہاتھ اس کے کپڑے کے اوپر تھے، گز کے اوپر تھے، تھان پر تھے، اور دل اس کا بیت اللہ سے لگا ہوا تھا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ. تو کہتے ہیں میں پھر آیا مسجد بیت اللہ کے اندر اور میں نے طواف شروع کیا، تو طواف میں ایک نوجوان نظر آیا، تو میں نے اس کے دل پر نظر ڈالی تو اس کے دل کے اندر اس کی دکان تھی. وہ پھر خانہ کعبہ کے گرد تھا، رہا تھا، اور سوچ اور اس کی توجہ اور اس کے دل کے اندر عظمت اور بڑائی اپنی دکان کی تھی جس کو وہ چھوڑ کے آیا ہوا تھا. تو کیا انہوں نے اس پر اپنے مریدوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ دیکھو اللہ کی شان ہے کہ بازار میں بیٹھے ہوئے بندے کا دل بیت اللہ سے لگا ہوا ہو اور بیت اللہ کے گرد پھرتے بندے کا دل بازار میں لگا ہوا ہو. اس سے کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ انسان کی ظاہری حالت کا اعتبار نہیں ہوتا. لوگوں کی ظاہری حالت کو نہیں دیکھنا چاہیے کہ اصل تو اعتبار قلب کا ہے کہ دل کس کے ساتھ لگا ہوا ہے. اسی لیے بہت سے بازاروں کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ قلبی اعتبار سے مسجدوں کے اندر بیٹھے لوگوں سے افضل ہوتے ہیں، کہ مسجد میں بیٹھنے والے کا بھی بیچارہ آت ہو گیا لیکن اپنا دل نہیں لا سکا اپنے ساتھ، اور ایک بندہ بیٹھا وہاں پر لیکن اس کا دل مچل رہا ہے اور وہ اس طرف جانے کے لیے اور پورے طور پر اس کی طرف متوجہ ہے. اسی طرح ایک آیت اور میں آپ کے سامنے پڑھ دوں، کچھ چیزیں اس میں اکٹھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، کہ تم میرا ذکر کرو، فَاذْكُرُونِی، مجھے یاد کرو، اذکرکم، میں تمہیں یاد کروں گا. حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ جب بندہ مجھے اکیلا بیٹھ کر یاد کرتا ہے تو میں بھی اس کو یاد کرتا ہوں، جیسے فَاذْكُرُونِی اذکرکم. جب وہ مجمع کے اندر بیٹھ کر، جیسے ہم لوگ بیٹھے ہیں، مجمع کے اندر بیٹھ کر مجھے یاد کرتا ہے، میرا نام لیتا ہے، تو میں اس مجمع سے بہتر مجمع کے اندر اس کو یاد کرتا ہوں اور اس کا نام لیتا ہوں. کہا کہ میں فرشتوں کے مجمع میں اس کی بات کرتا ہوں، فرشتوں کی بھی ایک مجلس جمی ہوتی ہے، تو میں وہاں اس کا نام، یہ میرا نام بندوں کے اندر بیٹھ کر لیتا ہے تو میں اس کا نام فرشتوں کے اندر بیٹھ کر لیتا ہوں. تو یہ وہ ہے فَاذْكُرُونِی أَذْكُرُكُمْ. اور پھر کیا کہا کہ اللہ جل شانہ کو یاد کرو، وَاشْكُرُوا لِی وَلَا تَکْفُرُونَ، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو. کچھ احادیث ہیں اسی حوالے سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وقت چونکہ اسی وقت کا ہے اور اسی کے بارے میں فرمایا کہ اذکرنی بعد العصر و بعد الفجر، کہ تم لوگ عصر کی، جیسے یہ بھی عصر کی نماز کے بعد کا وقت ہے، کہ تم عصر کی نماز کے بعد اور فجر کی نماز کے بعد بیٹھ کر مجھے یاد کر لو. کتنا؟ ساعتن، کچھ دیر. ساعت کہتے ہیں تھوڑی دیر، تھوڑی دیر تم مجھے یاد کر لو. اکفک فیما بینہما، میں ان دونوں وقتوں کے درمیان یعنی فجر اور عصر کے درمیان جتنا وقت ہے اس پورے وقت کے اندر تمہاری کفالت کروں گا، تمہاری ضروریات پوری کروں گا. تمہیں جس چیز کی ضرورت ہے، جو تمہاری ضروریات ہیں وہ میں پوری کروں گا. تم اتنا کرو کہ تم فجر اور عصر کے بعد تھوڑی دیر، اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا چونکہ سنتے نہیں ہوتی تو فجر اور عصر کی نمازوں کے بعد تسبیح فاطمہ مسجدوں کے اندر ہم پڑھتے ہیں. جب ہم نے نماز پڑھی، باقی نمازوں کے بعد تو سنتیں ہوتی ہیں تو سنتوں کے لیے مختصر دعا کے بعد کھڑے ہو جاتے ہیں، لیکن فجر اور عصر کے بعد کیا ہوتا ہے کہ بیٹھ کر تھوڑی دیر وہ پڑھی جاتی. چونکہ مستورات کا بیان ہوتا ہے، مستورات تشریف لاتی ہیں، تو مجھے احادیثی کتابوں کے اندر 2 مستورات کی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 خواتین کی بات نظر آئی، میں ان کا ذکر کروں. ایک تو ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ،
مشہور صحابی ہیں, آپ نے ان کا نام سنا ہوا؟ ان کا آپ کو پتہ سب سے بڑا شرف اور فضل کیا ہے کہ جو معراج ہوا تھا وہ ان کے گھر سے ہوا تھا. حضور ان کے گھر سے تشریف لے کر گئے تھے براق کے اوپر, ام ہانی کے گھر سے. تو یہ گھر اب ان کا مکہ مکرمہ میں آ گیا, اس میں آ گیا, بیت اللہ میں آ گیا. پتہ نہیں آپ نے کبھی دیکھا ہے یا نہیں دیکھا, جو وہاں ایک حرم میں ایک انجینئر ہیں, چیف انجینئر حرم میں 30-35-40 سال سے پاکستانی ہیں, ان کو یہ چیزیں بہت زیادہ معلوم ہیں. تو ترکوں نے جب تعمیر, جو ترکی برآمدہ کہلاتا ہے, تو ترکوں نے ام ہانی کا گھر تو بیت اللہ میں جب آیا تو ایک خاص قسم کی ایک ستون ہے, اور اس ستون کے یوں لمبائی میں اس کی ایک چھوٹی سی محراب بھی بنی ہوئی ہے. اس ستون کی یہ نشانی ہے کہ یہ عین ام ہانی کے گھر میں اس جگہ ہے جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا کرتے تھے. تو انہوں نے, چونکہ وہ جگہ جب ام ہانی کا گھر بیت اللہ میں آ رہا تھا, تو پھر اس جگہ کو خاص طور پر جہاں حضور کا مصلی ہوتا تھا وہاں جا کے اکثر نماز پڑھا کرتے تھے ان کے گھر کے اندر, اور یہیں سے آپ کو جبرائیل لے کر گئے. تو ام ہانی نے ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ یا رسول اللہ, میں بوڑھی ہو گئی ہوں اور مجھ سے زیادہ ذکر اذکار نہیں ہوتے. صحابہ تو سیدھی سیدھی بات کرتے تھے نا, تو کہا مجھ سے زیادہ ذکر اذکار نہیں ہوتے, مجھے کوئی مختصر سی چیز تلقین کر دیجیے. تو حضور نے ام ہانی سے کہا کہ تم 100 دفعہ سبحان اللہ پڑھا کرو, 100 دفعہ. یہ ایسا ہے 100 دفعہ سبحان اللہ پڑھنا جیسے تم نے 100 عربی غلام آزاد کر دیے. پھر کہا کہ تم 100 مرتبہ الحمدللہ پڑھا کرو, یہ ایسا ہے کہ جیسے تم نے 100 گھوڑے بما ساز و سامان کے, اپنی زین اور اپنی چیزوں کے, یہ تم نے گویا کہ جہاد کے اندر دے دی. اور تم 100 مرتبہ اللہ اکبر پڑھا کرو, یہ ایسا ہے جیسے تم نے 100 اونٹ عید قرباں پہ قربان کیے اور اللہ نے 100 کے 100 اونٹوں کی قربانی کو قبول کر لیا. کہیے ایسا ہے. اور کہا کہ 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھا کرو, اس کا ثواب تو گویا کسی حساب کے اندر ہی نہیں ہے. باقیوں کو تو پھر حساب بتایا نا کہ 100 اونٹ ہیں, 100 الفی غلام ہیں, اور کیا ہیں 100 گھوڑے ہیں. کہا یہ لا الہ الا اللہ 100 دفعہ پڑھو, اس کا ثواب تو زمین اور آسمان کے درمیان جتنا خلا ہے اس سب کو بھر دے گا. اتنا بڑا ثواب ہوگا کہ یہ کسی کاؤنٹنگ میں نہیں آ رہا, اتنا بڑا یہ ثواب ہے. تو ام ہانی کو یہ تلقین فرمایا. حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ تھی حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, انہوں نے بھی حضور سے یہی پوچھا. انہوں نے کہا یا رسول اللہ مجھے کوئی مختصر سا بات تلقین کیجیے. تو آپ نے ان سے فرمایا کہ تم 10 مرتبہ اللہ اکبر پڑھا کرو اور 10 مرتبہ تم سبحان اللہ پڑھا کرو. اور پھر کہا کہ جب تم 10 مرتبہ اللہ اکبر پڑھو گی تو اللہ تعالیٰ ہر دفعہ کے جواب کے اندر کہتے ہیں ھذا لی, یہ میرے لیے, اس نے میرے لیے پڑھا. تم 10 دفعہ سبحان اللہ پڑھو, ہر دفعہ کے تمہارے سبحان اللہ کے جواب میں اللہ فرماتے ہیں ھذا لی, یہ میرے لیے. اور پھر کہا کہ تم 10 دفعہ اللہم اغفر لی پڑھو, اللہم اغفر لی. تو کہا کہ تم 10 مرتبہ کہو, ہر دفعہ اللہ جل شانہ تمہارے اللہم اغفر لی کے جواب میں کہتے ہیں قد غفرت لکی, میں نے تجھے معاف کر دیا. تم کہو اللہ میری مغفرت فرما, کہا تم جتنی دفعہ تم کہو گی ہر دفعہ تمہیں جواباً اللہ کہیں گے میں نے تمہاری مغفرت کر دی. یہ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خاص طور پر آپ نے فرمایا. 2 آخری باتیں, 2 حدیثیں آپ کو آخری بتا کر بات ختم کرتا ہوں, پھر ہم تھوڑا سا ذکر کریں گے انشاءاللہ. ذکر کی مجلس اسی خیال سے, میرا خیال تھا کہ ہمارے الحمدللہ مسجد میں ہم تعلیم کا حلقہ بھی ہوتا ہے, تجوید بھی ہوتی ہے, ہر چیز پڑھائی جاتی ہے, ایک ذکر نہیں ہوتا, ہم اس کو شروع کرنا چاہیے. تو آج سے خیال آیا کہ اسی مجلس کے اندر بیان تو ویسے بھی ہوتا ہے, تو اس کے بعد انشاءاللہ ہم ذکر بھی کریں گے, ادھر تک مغرب بھی ہو جائے گی. 2 روایتیں اور آخر میں پیش کروں کہ آپ نے سنا ہوگا کہ حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ ابن جبل کو یمن کی طرف بھیجا تھا, اور ان کا یہ سفر یمن حدیثی کتابوں کے اندر آتا ہے. بہت اس کی اہمیت اس بات کی ہے کہ آپ ان کے ساتھ بہت دور تک گئے تھے, اور ان کو یمن بھیجا تھا. جب وہ رخصت ہونے لگے تو آپ ان کے ساتھ چلے, اور وہ گھوڑے پر بیٹھے ہوئے تھے کیونکہ انہوں نے سفر کرنا تھا, آپ ان کے ساتھ پیدل چل رہے تھے. اور پیدل چلتے چلتے آپ نے ان کو بہت ساری نصیحتیں فرمائی, اور وہ نصیحتیں حدیثی کتابوں کے اندر تفصیل کے ساتھ موجود ہیں. اس کی باقی چیزوں کے بارے میں تو اس وقت اس کا وقت نہیں ہے. ایک بات حضرت معاذ کہتے ہیں کہ جب میں چلتے چلتے, آپ فرماتے رہے, مجھے نصیحتیں کرتے رہے, جب وہ جگہ آئی جہاں سے ہم دونوں نے جدا ہونا تھا, جہاں سے آپ نے مدینہ شریف واپس آنا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, اور میں نے یمن جانا تھا, میں نے آخری بات پوچھی آپ سے. میں نے کہا کہ یا رسول اللہ, اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ کون سا عمل محبوب ہے؟ جاتے جاتے آخری نصیحت, مطلب اب اس کے بعد جدائی, اور آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ ان دونوں کی پھر ملاقات نہیں ہوئی. حضور نے ان کو کہا بھی تھا, کہا کہ معاذ تم جب واپس آؤ گے تو شاید ہمیں نہیں پاؤ گے.
تو درو ملاقات نہیں ہوئی. تو کہا کہ آخر کے اندر کہا کہ کوئی مجھے ایسا عمل بتائیے جو اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہو. تو آپ نے فرمایا کہ ان سے کہا کہ ان تموت ولسانک رطب من ذکر اللہ. معاذ اللہ کو سب سے زیادہ پسند یہ ہے کہ جب تیری موت آئے تو تیری زبان اللہ کے ذکر سے تر ہو. اللہ اللہ کرتا تو دنیا سے رخصت ہو, اللہ کا نام لیتا ہوا تو دنیا سے رخصت, تیری زبان اللہ کے ذکر سے تر ہو. یہ اللہ تعالیٰ کو یہ اللہ کو سب سے زیادہ پسند. اسی طرح ایک اور صحابی ہیں عبداللہ ابن بصر, انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ, احکام شریعت بہت سارے ہیں, مجھے کوئی ایک چیز بتا دیجئے جس کو میں اپنا دستور بنا لوں, بس میں اس کو پکڑ لوں اور اس کو وہ مجھے کامیاب کر دے وہ چیز, میں اس چیز کو ایسا اپنی عادت اور اپنا دستور بنا لوں. آپ نے فرمایا کہ لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ, کہ تیری زبان ہر وقت اللہ جل شانہ کے نام سے تر رہے, اللہ کا نام تیری زبان پہ جاری رہے. اسی کو دیکھتے ہوئے حدیث کے اندر آیا کہ جنت کے اندر جنتی کو کسی بات پر حسرت اور افسوس نہیں ہوگا. جنت افسوس کی جگہ ہی نہیں ہے, صرف ایک افسوس جنتی کو ہوگا, اور وہ اس وقت کے اوپر ہوگا, ان گھڑیوں پر ہوگا جو اللہ کے ذکر کے بغیر گزر گئیں. کیوں اس پر افسوس ہوگا؟ کہ جب وہ دیکھے گا کہ سب سے آسان عبادت تھی ہے, نماز میں بھی کچھ نہ کچھ تیاری ہے, وضو ہے, اٹھنا بیٹھنا ہے, حج میں بھی کچھ مشکل ہے, روزے کے اندر بھی مجاہدہ ہے, یہ تو ایک ایسی چیز ہے کہ کرنا کچھ بھی نہیں ہے, زبان ہلانی ہے صرف, اور ہم ویسے بھی زبان ہلاتے رہتے ہیں, لیکن وہ فضول باتوں میں, غیبتوں میں, چیزوں میں, اس میں ہماری زبان ہلتی ہے. تو یہ زبان سے, اور وہ حیران ہوگا کہ ایک دفعہ اللہ اکبر کہنے پر اتنا ثواب, ایک دفعہ سبحان اللہ کہنے پر اتنا ثواب, ایک دفعہ الحمدللہ کہنے پر اتنا ثواب. جب جنتی یہ دیکھے گا تو سوچے کہ کتنا وقت ایسا تھا جو میں نے ایسے ہی گزار دیا. بزرگوں کی واقعات کے اندر لکھا ہوا ہے کہ کتنے بزرگوں نے روٹی چبانا چھوڑ دی تھی اور اس کی بجائے وہ لکوڈ غذا لیتے تھے, ستو پھانکتے تھے. تو کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ یہ ستو کیوں پھانکتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا میں نے حساب لگایا کہ روٹی چبانے کے اندر اتنے منٹ لگتے ہیں, تو اتنے منٹ میں اللہ کا نام لے سکتا ہوں بہت دفعہ, تو غذا تو میں کوئی سی بھی کھا سکتا ہوں. اتنا اپنے وقت کو ذکر کے لیے قیمتی, کیوں؟ ان کو یہ یقین ہو جاتا تھا کہ ملتا کیا ہے اس کے اوپر, ایک دفعہ زبان سے کہنے پر اللہ عطا کیا کرتے ہیں. تو یہ جو اس کے لیے اصل جو بات اس سے ہٹ کر جو جس کو میں آپ کو بتاؤں, اور اگر وہ میں سمجھ میں آ جائے تو ساری بات سمجھ میں آ جاتی ہے, کہ یہ ہر وقت اللہ جل شانہ کو یاد کرنا, یاد رکھنا, اپنے فارغ اوقات کے اندر زبان پر اللہ کا ذکر, یہ ہمیں اس کی عام طور پہ توفیق کیوں نہیں ہوتی؟ ہم فارغ بھی بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور دنیا کے کام کر رہے ہوتے ہیں, فضول بات. اچھا دیکھیں, آپ نے غور کیا ہوگا, گاڑی چلا رہے ہیں, موٹر سائیکل چلا رہے ہیں, تو اس وقت میں تو اللہ کی یاد, اللہ کا نام لیا جا سکتا ہے. اچھا مسجد آ رہے ہیں, مسجد سے جا رہے ہیں, ان اوقات, اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے وہ ذکر نہیں کیا ہوتا دل کی, جو دل کو اللہ کے ساتھ جوڑ دیتا ہے. یہ جو ہم مجلس کا ذکر کرتے ہیں, مجلس کے اندر بیٹھ کر اور تھوڑی سی اونچی آواز کے اندر, جس کو ہم ذکر بالجہر کہتے ہیں, اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ اس طریقے کے ساتھ ذکر کر کر, اس طریقے سے اللہ کا نام لے کر دل کو اللہ کی طرف, دل کا رخ اللہ کی طرف ایسا کر دیا جائے کہ جب اس کو وقت اور فرصت ملے, اس زبان کے اوپر قدرتاً اللہ کا نام جاری ہو جائے. پھر یہ صرف زبان پر نہیں جاری ہوتا, دل بھی اللہ اللہ کرتا ہے. آپ کو یہ بھی بالکل چند سال پہلے کی بات ہے, میرے خیال ہے 4 سال پہلے ہوئے. ہمارے ایک بزرگ تھے, میرے والد صاحب کے تو شاگرد بھی تھے لیکن میرے استادوں کی جگہ تھے, شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے, اور ان کا نام تھا مولانا یحییٰ مدنی صاحب. کراچی کے اندر ان کا مشہور مدرسہ معہد الخلیل کے نام سے. تو حضرت پر ابھی 3 سال پہلے انتقال ہوا تقریباً میرا خیال ہے. تو جب وہ بیمار ہوئے اور ان کو بے ہوشی طاری ہو گئی, تو ان کو اسپتال لے کر گئے. تو جب اسپتال میں لے گئے تو ڈاکٹروں نے, ایک ڈاکٹر آیا اور اس نے, جس طرح آتے ہیں فوراً ٹیسٹ کرنے کے لیے, تو اس نے آ کے اسٹیتھوسکوپ لگایا ان کو دل پہ, اور جیسے ہی وہ لگایا تو ایک دم ڈاکٹر پیچھے ہٹا اور فوراً کمرے سے باہر نکلا اور 3-4 ڈاکٹروں کو اور لے کر آیا اپنے ساتھ. اب وہ اسٹیتھوسکوپ ان کے دل پہ رکھا ہوا ہے, اور کان والی چیز کبھی ایک ڈاکٹر لگاتا ہے, کبھی دوسرا ڈاکٹر لگاتا ہے, کبھی تیسرا ڈاکٹر لگاتا ہے. ان کے 8 بیٹے ہیں, 8 عالم ہیں, اور 4 داماد ہیں, 4 عالم ہیں. یہ لوگ کھڑے ہوئے تھے سارے کے سارے. اور مولانا کا شمار کراچی کی بڑی تاجر خاندان میں, آپ نے شاید نام سنا ہوگا, دہلی پنجابی سوداگران ایک مشہور برادری ہے کراچی کی, بڑے تاجر خاندان سے ان کا تعلق, پورا ان کا باقی خاندان بڑے بڑے بزنس مین ہیں سارے. تو لوگ رشتہ دار کھڑے ہوئے تھے. تو سب نے کہا ڈاکٹر سے کہ کیا ہے, کہ ایک ڈاکٹر آتے ہیں, کوئی ایک لگاتا ہے, پھر دوسرا لگاتا ہے اسٹیتھوسکوپ. تو ڈاکٹر نے کچھ کہنے کی بجائے وہ جس نے پوچھا تو اس کے کان سے اسٹیتھوسکوپ لگایا. تو کہتے ہیں میرے کان سے لگایا, دل سے لگا, اور بے ہوش ہے, اور ان کا دل اللہ 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 کر رہا ہے.
کہتے ہیں حیران رہ گئے کہ بے ہوشی کے عالم میں بھی ان کا دل اللہ کا تو اتنی کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کیا تھا 30-40 سال 50 سال، اس قدر زیادہ لیا تھا کہ اب حواس نہیں تھے، لیکن اور اسی بے ہوشی میں دنیا سے رخصت ہوئے. زبان تو بند تھی کیونکہ بے ہوش تھے، لیکن دل اللہ اللہ کرتا دنیا سے چلا گیا. وہ جو حضور نے فرمایا نا کہ تیری زبان تر رہے، تو زبان کا اثر پھر دل کے اندر بسا اوقات اتر آتا ہے. یہ ہوتا ہے جب اللہ کا نام لیا گیا ہو اپنی ہوش و حواس کے ساتھ زندگی کے ایک طویل عرصے تک. یہ 15-20-25 سال جس کو توفیق مل جائے اللہ کا ذکر کرنے کی، اس کے دل کے اندر یہ یوں اترتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے. تھوڑا سا ذکر کر لیتے ہیں. مسجد میں کہیں پر بھی جب ذکر ہو تو آواز جو ہے وہ بس اتنی ہو کہ میری آواز سے آپ کی آواز اونچی نہ ہو، اور اللہ جل شان